نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں ہیں مشرق کی طرف. یہ اور بھی متعدد سند سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو مدینہ کا جو مشرق ہے نا، سارے فتنے وہیں سے آئے ہیں. خوارج کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا، فتنہ دجال بھی وہیں سے نکلے گا، اور جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یعنی مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان سے فتنے نکلیں گے. تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں. بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں نا، یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں. جو دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعہ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. تو ربیعہ اور مضر بھی بنی اسماعیل میں سے ہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے. ارتداد بھی انہی میں پھیلا ہے زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں. جو بڑے جانور نہیں ہوتے، وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے. والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنی، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی. تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضن میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی. اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گا نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان، آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی قال ابو عبداللہ سمیعت الیمن سمیت الیمن لانہا یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے، تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے، شؤوم سے، شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ عنقریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، ابو الیمن کہا جاتا ہے اس کو. جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں عنقریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہے. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيث، لوگ یہ بیان کرتے ہاں فَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی یہ قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، اور قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہی پھر اس کی تشریح کر. حضرت معاویہ کو غصہ، غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے
حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا. لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی، تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت. یہ تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو. تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان. تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتاوی عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا. ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو، کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو خام خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں، بلکہ وہ جو 2 تھیں وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں. نہیں یاری بات میرا. تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، اس سے جو اب چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں، یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی؟ یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے، حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ. تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا، پھر ان 5ووں کے 6 حصے ہو گئے. خود اہل حدیث کے اب پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں، ان کی کتنے فرقے بن چکے ہیں، فرقے ادھر فرقیاں. تو یہ وہی بات ہے. مولانا وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو. تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں. اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی، جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی نا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا، اس سے فرقے مزید بننا. تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے. اس لیے تمیز سے جو جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے، بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا، تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا، جو پاپے کا ٹکڑا آیا، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. ہاں اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے، تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے بارے میں خوشخبریاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں. اب وہ 20 ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، JUI والوں کا ہے، اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے، یوتھ کلب والوں کا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں محنت کرو، بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ.
تو یہ 20 طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں، اس طریقے سے کہ رہے سہے سے بھی جائیں وہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ چلو بھائی ڈبل اے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت تھے ان کو غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے نا، تو اللہ نے حکم دیا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جبیر ابن مطعم گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ انما نحن وہم بمنزلۃ واحدۃ، انما نحن وہم منکا بمنزلۃ واحدۃ، وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل ایک ہی جیسے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے قریب ہیں اور آپ کا رشتہ ان کی نسبت مجھ سے دور ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد، ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز ہے وہ۔ تو یہ بھی قرابت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا۔ امام بخاری جب احادیث پر کوئی باب باندھتے ہیں نا تو ادنا سی بھی مناسبت ہو نا تو وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ صحیح ہے بخاری میں جو ترجمۃ الباب ہے اس سے متعلق جب حدیث آئے گی تو اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اس کی کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بخاری اول میں پڑھا ہوگا نا کہ جو بدریین کی فضیلت پر احادیث ہیں تو ان میں ہر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا حالانکہ بدر کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس حدیث میں یہ راوی نے یہ بیان کیا وکانہ بدرین، یہ صحابی کہاں کے تھے؟ بدر کے تھے، تو اتنی مناسبت بھی تھی تو وہ حدیث لے کر آئے، کیونکہ یہ بھی امام بخاری کی نظر میں ایک فضیلت ہے نا کہ راوی اس صحابی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وکانہ بدرین۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، کہ صحیح بخاری میں اللہ نے بہت علم رکھا ہے، یعنی جو بخاری کے جو مضامین ہیں نا، لیکن اس کے لیے کھوپڑی چاہیے۔ بڑا زبردست بھائی نے جملہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے نبی اور ابو بکر کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آگے چلیں، ہاں وکان ابر الناس بہا، اور عبداللہ بن زبیر بھی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک امی عائشہ کے ساتھ کرتے تھے، ایک تو خالہ ہونے کی وجہ سے اور ایک نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِّمَّا جَاءَهَا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اور حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتا اسے فوراً صدقہ کر دیا کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ فوراً صدقہ کرتے، روکتے ہی نہیں تھی کچھ بھی۔ الا تصدقت فقال ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو اپنے لیے کچھ رکھتی نہیں ہے۔ صحابہ کی لڑائیاں بھی کیسی خاندانی ہوا کرتی تھی، دیکھو آپ، آج لڑائی ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں اس میں سے، سارا خالہ خود کھا گئیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو خالہ ہیں یہ سارا صدقہ کر دیتی ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی۔ تو عبداللہ بن زبیر کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا ینبغی ان یؤخذ علی یدیہا، ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے، ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے، کوئی پابندی لگے ان کے اوپر۔ فقالت، حضرت عائشہ کو جب ان کا یہ کلام پہنچا فرمایا ایؤخذ علی یدی، کہ میرا ہاتھ کوئی روک سکتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا کہ میں صدقہ نہ کروں؟ حالانکہ وہ ان کی خیرخواہی میں کہہ رہے تھے نا، مگر ان کو اتنا غصہ آیا کہ یہ صدقے سے ہمیں روک رہا ہے۔ فرمایا علی نذر ان کلمتہ، مجھ پر منت ہے اگر میں نے اس سے کلام کیا۔ آگے دوسری حدیث میں پورے الفاظ ہیں نا کہ لن اکلمہ ابدا، اس طرح کے الفاظ کہ میں اللہ کی قسم کہ کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ فاستشفع الیہا برجال من قریش، عبداللہ بن زبیر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو حضرت عائشہ کے پاس لے کر آئے سفارش کے لیے، تاکہ بات چیت، حضرت عائشہ نے پھر بات چیت بند کر دی۔ وہ بھی اخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، اور خاص طور پر نبی کے ننیال کو لے کر آئے۔ دیکھو صحابہ کرام بھی نا ایسے موقع پہ رشتہ داروں کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی رشتہ داری کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی، کہ بھائی رشتہ داروں کو ایسے موقع پہ ان کو پتہ ہے ان پر رشتہ داروں کا اثر ہوگا، ان کا نسب کا خیال کریں گے، رشتے کا خیال کریں گے۔ تو یہ جو ہم بار بار یہ شادیاں، بچے، یہ جو میں اتنے بیانات چیخ رہا ہوں نا، یہ اس لیے کہ تاکہ رشتوں کا پاس اور رشتے وجود میں آئیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام رشتہ داری کے بغیر نہیں ہے۔ تو بھائی، اور اسلام کے اگینسٹ جو دنیا میں مذاہب چل رہے ہیں ان میں سب سے بڑی، ان میں تھینک یو بھی ہے، امانت داری بھی ہے، ملک سے وفا بھی ہے، دو نمبری سے بھی بچتے ہیں، رشتے مارکیٹ سے ان کے کیا ہو گئے، شارٹ ہو گئے۔ اس لیے ہم اتنا چیخ رہے ہیں اس پہ کہ بچے پیدا کرو گے تو رشتے ہوں گے نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بس شادی نہیں ہے تو بچے خود بہت بلوٹوتھ سے پیدا ہوں گے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ فامتنعت، لیکن حضرت عائشہ پھر بھی بات کرنے سے رکی رہی۔
فقال له الزہریون، بنو زہرہ کے لوگوں نے کہا، اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث والمسور ابن مخرمہ. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہیں نا، جن میں عبد الرحمن ابن اسود ابن یغوث اور مسور ابن مخرمہ ہیں، اذا استأذنا فاقتحم الحجاب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم حضرت عائشہ سے کے پاس جانے کی اجازت لینا اور بتائیں کہ نبی کا ننیال آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو ان کا تو پردہ تھا. تو عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تم اچانک چلے جانا، یعنی ہم آئیں گے ملاقات کے لیے تو وہ ہمیں اجازت دیں گی، وہ چونکہ پردے میں ہوں گی تو تمہارا تو پردہ نہیں ہے تو فوراً پردے میں چلے جانا. ففعل، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور بالآخر وہ جب ایک دم سامنے آئے اور ان سے معافی مانگی تو انہوں نے بات کر لی ان سے، تو قسم ٹوٹ گئی. اب جب حضرت عائشہ نے قسم توڑی ہے تو اس کے بعد حضرت عائشہ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں قسم میں متعین کر لیتی کہ اگر میں نے کلام کیا تو میں روزہ رکھوں گی یا یہ ایک غلام آزاد، تو چونکہ میں نے ایسے ہی قسم اٹھا لی تھی، علیہ نذر، بس مجھ پر لازم ہے کہ بات نہ کروں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اصولی طور پر تو وہی قسم کا کفارہ ہے نا بھائی، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا یا ایک غلام کا آزاد کرنا. اس کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے لگاتار رکھنا، لیکن تقویٰ کی انتہا تھی. تو انہوں نے کیا کیا، ارسل الیہا بعشر رقاب فاعتقہم. تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو 10 غلام دیے، تو انہوں نے 10 کے 10 غلام آزاد کر دیے قسم کے کفارے میں. ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، یہاں تک کہ جب بھی حضرت عائشہ کے پاس کوئی غلام آتا اس کو صدقہ کرتی اسی قسم کے کفارے میں، اور 40 غلام آزاد. اب غلام آپ سمجھتے ہو لینڈ کروزر سے زیادہ قیمتی چیز تھی؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں، غلام جو ہے نا وہ لینڈ کروزر کچھ نہیں ہے اس کے آگے، اس غلام تو انسان ہوتا ہے نا. تو 40 غلام، اور یہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا. یہ بار بار گورے چیختے ہیں اسلام نے غلاموں کا نظام لائے، وہ بھائی اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. تو 40 غلام آزاد کر دیے. وقالت وددت انی جعلت حین حلفت عملا اعملہ، مجھے خواہش ہے کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو میں ایسی چیز کی قسم اٹھاتی، کوئی خاص عمل کی، کہ وہ عمل کر لیتی اور فافرغ منہ، اور میں قسم سے فارغ ہو جاتی. لیکن مبہم قسم تھی، کوئی اسپیسیفک کوئی چیز اپنے اوپر واجب نہیں کی تھی. تو غلام کہتے ہیں موت تک حضرت عائشہ غلاموں کو آزاد کرتی رہی. کیسا